السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا۔ اس دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ، خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، انسان دنیا میں ہوتا ہے، اس سے خطائیں، لغزشیں، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی گناہوں سے بچنے کے لیے، انہی گناہوں سے جو ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک طریقہ بتلایا کہ گناہ ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سچی خالص توبہ کرو۔ سچی خالص توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے، پہلی بات، یعنی یہ کہ جس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو ترک کر دے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اور تیسری بات، دوبارہ نہ کرنے کا، وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اور اسی طرح سے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے۔ محترم سامعین، اس پرفتن دور میں لوگوں کی اکثریت قرآن و حدیث سے دور ہوتی جا رہی ہے، شریعت اسلامیہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، گناہ پھیلتے جا رہے ہیں، برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، لوگ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چاروں طرف فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
کچھ سمجھتے ہی نہیں، چھوٹے گناہوں کو شمار کرتے ہی نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور جب ان کو کوئی دین کا مسئلہ بتایا جاتا ہے، ایسے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جب ان کو کوئی دین کا مسئلہ بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی بات بتلائی جاتی ہے، تو اس پر عمل تو کرتے ہی نہیں، اوپر سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ محترم حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ چھوٹے گناہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معمولی گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، جس کو ہم چھوٹا حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم ان گناہوں سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگوں معمولی گناہوں سے بچا کرو، چھوٹے گناہوں سے بھی باز رہو، چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہو۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں اور ان میں سے ایک آدمی تھوڑی سی لکڑی لے آیا، دوسرا آدمی تھوڑی لکڑی لے آیا، اتنی لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں کہ جن سے ان سب کی روٹیاں پک گئیں۔ یعنی رات میں پڑاؤ ڈال دیا، ان کے پاس آٹا ہے، لیکن کس پر اس روٹی کو بنائیں گے اس کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک آدمی تھوڑی سی لکڑی لاتا ہے، دوسرا آدمی تھوڑی لکڑی لاتا ہے، اس طرح سے تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاتے ہیں، اور اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ سب کی روٹیاں پک جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کی جب پکڑ ہوگی تو یہ گناہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے لیکن اتنا زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جنت کے راستے سے وہ ہٹ جائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تھوڑی تھوڑی لکڑی جمع کر کے روٹیاں پک گئیں اور لکڑیاں جمع کرنے والے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں آئی تھیں لیکن سب کی روٹیاں پک گئیں، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تباہ اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں جس طرح سے ہم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے اس دل پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے، وہ جو ڈاٹ پڑا ہوتا ہے، وہ جو نقطہ پڑا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے، تو سیاہ دبا پورے دل پر چھا جاتا ہے، ڈھانک لیتا ہے پورے دل کو۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں، ہم چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اور یہ بھی جان لیں کہ شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کیسے کرتا ہے۔ شیطان اس کو گھما دیتا ہے، انسان کو پھیر دیتا ہے، شیطان اس کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا ہے، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ تو ایسا شخص باغی اور نڈر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اور ایسے شخص کے اندر سے حیا شرم ختم ہو جاتا ہے، اور بڑی جرات مندی کے ساتھ
گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس کی گرفت بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ بروج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انسان کو اس سے نڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسے لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 میں دھمکی دی ہے کہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا میں دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں میں نے دیا ہوگا، اس طرح سے ایسے شخص کو میں عذاب دوں گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ جو کر رہے ہیں، بڑے گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے، لیکن اسی طرح سے ہمیں چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ ایک ایک قطرہ سے دریا بن جاتا ہے، ایک ایک کنکر سے پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر کوئی اسے ہلا نہیں پاتا۔ محترم حضرات و خواتین، پہلی فرصت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، جہاں پر ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اسی طرح سے ہم چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑیں، کیونکہ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہوتا ہے۔ گناہ کا آغاز جو ہوتا ہے جس طرح سے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، اسی جالے کی طرح سے کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ یعنی شروع میں آدمی سوچتا ہے کہ ایک بار دو بار گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جو دوست یعنی شیطان جو ہے، آج سے کل، کل سے پرسوں، پرسوں سے نرسوں، گناہ کی اس قدر اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اتنی پختہ ہو جاتی ہے آج کل کرتے کرتے کہ گناہ کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو چھوڑ جاتا ہے کہ جاؤ اب مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گناہ کرنے والے وہ لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ہوشیار رہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم جھٹلا لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گواہ متعین کر دیے ہیں، گناہ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں ان گواہوں سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہ آ کر کے حاضر ہوں گے، آپ کی زبان پر تالا لگا دی جائے گی، آپ کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، آپ کی زبان حرکت نہیں کرے گی، اور اس وقت یہ گواہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ محترم حضرات، جب کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ اس کی رپورٹ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس گناہ کرنے والے کے خلاف وہی گواہی دیں گے۔ کون ہے وہ گواہ؟ گناہوں کے خلاف قیامت کے دن کون سے گواہ ہیں وہ جو آپ کے خلاف، اگر آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کے خلاف آ کر کے گواہی دیں گے؟ پہلا گواہ جو ہوگا یہ زمین جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لوگوں کے بارے میں کہے گی کہ اللہ تیرا فلاں بندہ دن میں سجدے کرتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، تیری تعریف کرتا تھا، اے اللہ تیرا فلاں بندہ رات کو سب سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، خواب غفلت میں ہوتے تھے، اے اللہ یہ بندہ اٹھتا تھا، ٹھنڈی رات ہوتی تھی، وضو کرتا تھا، مصلی بچھاتا تھا،
رات کی تاریکی ہوتی تھی اور سجدہ کرتا تھا اور سجدے میں تیری تعریف کرتا تھا اور تعریف کرتے کرتے اپنے آنسو بہاتا تھا۔ اے اللہ تیرے ایسے بھی بندے تھے، لیکن دوسرا بندہ ایسا بھی تھا کہ یہ ایسا شخص اس زمین پر چل کر کے تیری نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میری پیٹھ پر چل کر ایسا بندہ گناہ کیا کرتا تھا، اس نے فلاں جگہ گناہ کیا، اس نے فلاں جگہ گناہ کیا، وہ زمین کا ٹکڑا لا کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ زمین کا ٹکڑا ہمارے اور آپ کے خلاف اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے گا، وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ ہے جو میری پیٹھ پر چل کر کے گناہ کیا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کا رب اسے یہ حکم دے گا۔ یعنی اس دن زمین پر انسانوں نے جو خیر و شر کیا ہوگا، جو بھلائی برائی کی ہوگی، جو بھی نیکی اور برائی کی ہوگی، جو بھی اچھا برا کیا ہوگا، وہ زمین اس کی گواہی دے گی، اور یہ عمل زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ ایک گواہ یہ زمین بن جائے گی جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، جا کر کے ہم چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کے ہم اس زمین پر کھڑے ہو کر کے گناہ کرتے ہیں، یہ زمین ہمارے اور آپ کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ دوسرا گواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے خلاف حاضر ہوگا، یہ اعضائے انسان، ہمارے اور آپ کے اعضاء جس کو ہم بچا کر رکھتے ہیں، گرمی میں بھی ٹھنڈی میں بھی، یہ کپڑا پہنے وہ کپڑا پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص انکار کرے گا اپنے گناہوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ جو قینچی کی طرح سے ہماری زبان چل رہی ہے، اس زبان پر مہر لگا دے گا، اس پر تالا لگا دے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ پیر ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ آنکھ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، یہ کان ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، یہ دل ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ جو کچھ ہم نے ہاتھ سے کیا ہے وہ ہاتھ بولے گا، جو پیروں سے ہم نے کیا ہے، ہم چل کر کے گئے ہیں، یہ پیر بولیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اور بھی اعضاء سے سوال کرے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان، ان السمع، یہ کان، ہم نے اس سے گانا سنا ہے، قرآن کی تلاوت سنی ہے، تقریریں سنی ہیں، قوالیاں سنی، کیا سنا ہے؟ غیبت سنی ہے، چغلی سنی ہے، اچھی بات کیا سنا ہے؟ یہ کان اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو ہمارے خلاف یہ گواہی دے گا۔ والبصر، یہ آنکھ، بہت عظیم نعمت، ہم نے اس سے کیا دیکھا ہے؟ کیا ہم ناچ گانے دیکھتے رہے ہیں، فواحشات دیکھتے رہے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے رہے ہیں، غلط کام دیکھتے رہے ہیں، یا ان کو ہم نے تلاوت کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو ہم نے اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے استعمال کیا، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے استعمال کیا؟ کس لیے استعمال کیا ہے؟ اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ دل جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔
کل اولئک کان عنہ مسئولہ، اس دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کیا باتیں تجھ سے تیرے ذریعے سے سوچی جاتی تھی، کیا پلاننگ ہوتی تھی، کیا ارادے کیے جاتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ان جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو ہمارے خلاف گواہ بن کر کے ٹھہر جائیں گے، گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری زبان پر تالا لگا ہوگا، مہر لگا دے گا اللہ تبارک و تعالی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس وقت۔ اس لیے بار بار یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ گناہوں سے بچیے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ کرو۔ اسی طرح سے اور بھی گواہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی بن کر کے ہمارے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، دوستو یہ فرشتے انسان کے کندھوں پر 24 گھنٹے رہتے، یہ سوتے نہیں ہیں، یہ آرام نہیں کرتے ہیں، انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ رجسٹر پیش کر دیا جائے گا، اور بندہ جب یہ رجسٹر دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، ان فرشتوں سے آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو کر کے غلط کام کر سکتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو کر غلط کام کر سکتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو کر، بیٹا باپ سے الگ ہو کر، بھائی بہن سے الگ ہو کر، بہن بھائی سے الگ وغیرہ وغیرہ، لیکن فرشتوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، اور یہ فرشتے ایسے ہی رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ گواہ کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو کبھی رشوت دے کر کے بھی نہیں ہٹا پائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک گواہ اور ہے، ہمارے نام اعمال، ہمارے نام اعمال، نام اعمال کی ایک فائل پیش کی جائے گی، ایک رجسٹر پیش کیا جائے گا۔ جیسے جہاں سے بھی آپ آن لائن ہیں، آپ بیٹھی ہیں نا اپنے گھروں میں، آپ گھر سے نکل کر صحرا میں چلی جائیے، میدان میں چلی جائیے، آپ کی نظر کہاں تک جائے گی؟ کچھ سوچ سکتی ہیں؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، یہ فائل جو نام اعمال والی پیش کی جائے گی، وہاں تک کی آپ کی فائل نظر آئے گی، جس میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ گنہگار شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گا، پریشان، اور اس کی زبان سے کیسا لفظ نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا، یا ویلتنا، ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدبختی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری بدنصیبی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹے بڑے گناہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کو شمار کر رکھا ہے۔ چھوٹے گناہ جو ہم نے چپکے سے کر لیے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑے گناہ جو لکھے ہی ہیں، چھوٹے گناہوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائیں گے، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دے گا، اس کی جزا دے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی سزا دے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا ہے کہ گناہ اگر سرزد ہو جائے تو ہم سچی توبہ کریں،
خالص توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس بات کو قطعاً نہ بھولیں کہ قیامت کے دن کہیں یہ گواہ ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں، قیامت کے دن یہ گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہو کر کے ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دیں۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان گواہوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، وہاں پر نام اعمال بھی ہمارے پیش کیے جائیں گے، کرامن کاتبین کی گواہ بھی ہوگی، اسی طرح سے ہمارے اعضاء یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، اگر ہم نے گناہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جس زمین پر ہم نے گھر بنا رکھا ہے، یہ زمین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا نفس بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے اقربا کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، چھوٹے گناہ کو بھی معمولی ہم نہ سمجھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کے خلاف کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کے سامنے یہ سارے گواہ آ جائیں اور آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں رسید کر دے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی میں ہماری مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو تم معاف فرما دے، اور مستقبل میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔